السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض بھائی، آپ نے کچھ پوسٹیں بھیجی ہیں، دو باتیں اس میں توجہ طلب ہیں، باقی باتیں تو ایسے ہی تاریخی حوالے بیان ہیں۔ باقی دو باتیں جس پر یہ پروپوگنڈا کرتے ہیں اور اپنی خباستیں کرتے ہیں، اور یہ دو چیزوں کو بنیاد بنا کر جھوٹی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں شیعہ اور شیعہ مائل کچھ سنی کہلانے والے۔ ایک تو حدیث عمار کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور دوسرا یہ کہ بھئی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے یا گالیاں دیتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث عمار حق ہے، سچ ہے، لیکن اس کی جو تشریح یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں نا، یہ گڑنتو گھڑ گھڑ کے کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ حدیث پاک صرف اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو باقی بھی تو حدیث سامنے ہونی چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہوتا بھائی کڑوا کڑوا ہاپ ہاپ اور میٹھا میٹھا، اپنا کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، ایسا نہیں ہوتا۔ جب ماننا ہے تو پورا قرآن ماننا ہے، جب ماننا ہے تو تمام احادیث ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، اور جو آپ کے توسط سے سنے گا انشاءاللہ الرحمن اس کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن پاک میں ایک جگہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو تمہیں موت دیتا ہے۔ اب موت کون دیتا ہے؟ اس آیت میں صاف بیان ہے کہ اللہ موت دیتا ہے۔ فوت کون کرتا ہے؟ اللہ فوت کرتا ہے۔ جبکہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، اے محبوب فرما دیجئے کہ تمہیں موت دیتا ہے، فوت کرتا ہے کون؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل تمہیں موت دیتے ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں میں سے کسی ایک کو لے کر بندہ پیچھے پڑ جائے اور کہے نہیں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، بس اللہ موت دیتا ہے اور کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا، یہ تو وہ والی بات ہو گئی ان گڑنتوں کی کہ ایک حدیث عمار کو پکڑ لیا کہ اس سے مراد یہ جو گروہ ہے، یہ جو جماعت ہے کہ جو عمار کو قتل کرے گی، چونکہ جماعت حضرت امیر معاویہ کا گروہ تھا تو لہذا امیر معاویہ بھی اس میں شامل ہیں، گروہ میں تو سارے ہی آتے ہیں، جماعت میں تو سارے ہی آتے ہیں، تو بھائی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اللہ موت دیتا ہے تو سارے ہی آتے ہیں نا، سب کو اللہ موت دیتا ہے۔ جبکہ دوسری آیت میں صاف ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تم فرما دو کہ موت کون دیتا ہے، فوت کون کرتا ہے؟ کہا ملک الموت، فرشتہ۔ اب ان دونوں میں سے یہ بتایا جائے کہ دو آیتیں ہیں اور دونوں قرآن ہیں، دونوں پر ایمان ضروری ہے، تو اب کس پر ایمان کم لایا جائے، کس پر زیادہ؟ دونوں پر ایمان لایا جائے گا اور برابر کا ایمان ہوگا، اور جب برابر کا ہوگا تو پھر بتاؤ موت کون دیتا ہے؟ تو کہنا پڑے گا بھائی اس میں تطبیق کرنی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا کہ ایک آیت سے مراد کیا ہے، دوسری آیت سے مراد کیا ہے۔ بالکل بعین ہی یہاں پہ اب کہا جائے گا جناب پہلی آیت سے مراد یہ ہے اللہ موت دیتا ہے، یعنی ذاتی طور پر وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں فرمایا کہ ملک الموت فوت کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی عطا سے موت دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے فوت کرتے ہیں، ان کو اللہ نے اذن دیا ہے، اجازت دی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جہاں حدیث عمار ہے وہاں دوسری حدیث پاک بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ بیٹا دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ دو من المسلمین کے لفظ ہے، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، یہ دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، ٹھیک ہے۔ جب کہ خون بہہ چکا ہے، جب کہ شہادتیں ہو چکی ہیں، جب کہ لڑائی ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اور پھر بھی وہ نہ صرف مسلمان ہیں، وہ صحابی رسول بھی ہیں، اور حضور کی زبانی فرمایا مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں۔ مسلمان کون سا صحابی ہوتا ہے؟ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہو ایمان کی حالت میں،
مسلمان ہو اور ایمان کی حالت میں، مسلمانی کی حالت میں حضور کی صحبت پائی ہو، وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں یعنی اب تطبیق کرنی پڑے گی دونوں میں، ایک حدیث میں فرمایا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ باغی جماعت حضرت عمار کو دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اور دوسری طرف حضور فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے درمیان امام حسن صلح کرائیں گے۔ کس کے درمیان؟ مسلمانوں، وہ جو قطعی جنتی ہیں، قطعی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، اللہ نے نبی کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو اب جس سے جنت کا وعدہ ہے، جو پکا جنتی ہے، وہ جنت کی طرف بلانے والا صحابی رسول ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہو؟ تو دونوں میں تطبیق کرنی پڑے گی کہ اگر وہ جنتی، قطعی جنتی ہیں، تو یہ جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، یہ گروہ کون سا ہے؟ عمار کو قتل کرنے والا کون سا ہے؟ تو اس سے مراد تطبیق کرنی پڑے گی کہ اس سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والے وہ کچھ لوگوں کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوتے ہوئے حضرت عمار بن یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا۔ یہ وہ گروہ مراد ہے، نہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کا مخلص گروہ، ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ تطبیق کرنی پڑے، اور جہاں پہ فرمایا کہ حضرت امام حسن نے صلح کرائی، مطلب یعنی صبح قیامت تک یہ معیار دے دیا کہ حق پر وہی ہوگا جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جب صلح ہو گئی ہے، تو صلح ہماری صلح ہو گئی ہے، تو کون ہے؟ دیکھو نا، ایک تو آج کل کی صلح ہے، صلح کرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ امام حسن تو ایسے نہیں تھے، وہ تو سچی پکی صلح والے تھے۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں، وہ کسی کو جہنم کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، وہ پکے جنتی ہیں اور جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت اطاعت کر کے بتا دیا امیر معاویہ سچے ہیں، اور صبح قیامت تک سچا وہی ہوگا کہ جو حسن کی طرح ان کا ساتھ دے گا اور جو ان کو جو ہے ان کے ساتھ صلح رکھے گا۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو سونپ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے حوالے، 12 سال آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں گزارے، اور حضرت امام حسین نے 20 سال گزارے، اور یہ 20 سال اور 12 سال گزار کے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عنہما نے یہ بتا دیا کہ اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہوتے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سوچ پر، مزاج پر پورا اترے، اور جس طرح ہم نے صلح کی تھی اور بیعت اطاعت کی تھی بالکل صحیح نکلی، اور انہوں نے 20 سال صحیح اسلامی طریقے سے گزارے۔ تو یہ تطبیق ہے، جیسے آیتوں میں تطبیق میں نے کر کے بتائی، تو اسی طرح احادیث میں بھی تطبیق کرنی ہے کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے، اس حدیث سے مراد کیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً کوئی گالی نہیں دی، اگر دی ہوتی تو کبھی بھی اہل سنت جو ہے وہ دفاع نہ کرتے۔ الحمدللہ ہمیشہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عزت کی ہے، قدر کی ہے، اور ان کی منقبتیں سنی ہیں، سنائی ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا تھا ایک وقت ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا مظلومانہ طریقے سے، اس وقت حق پر وہ ہوگا جو عثمان کا ساتھ دے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اجتہاد کیا، حضرت امیر معاویہ نے مجتہد تھے، اجتہاد کیا، اور یہ پکی بات ہے کہ مجتہد اگر اجتہاد میں خطا کرے، اگر خطا نہ کرے، مصیب ہو، تو اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے، اور اگر خطا کرے تو 1 گنا پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس جنگ صفین میں حق پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ حق کے مقابلے میں باطل پر نہیں تھے، بلکہ حق کے مقابلے میں خطائے اجتہادی پر تھے۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔